मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आदाब व तस्लीमात। ऑनलाइन होने वाली ये पहली 2 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस है जिसे अमेरिका की 2 फ़ाल तंजीमें उर्दू राइटर्स सोसाइटी लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया और अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC मिलकर मुनक़्क़िद कर रही हैं। उर्दू राइटर्स सोसाइटी के रूह रवां इरफान मुर्तज़ा और अदबी मरकज़ की रूह रवां मोना शाब और इनकी टीमों को इस अहसन इक़्तिदाम के लिए तहे दिल से मुबारकबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंतज़ार हुसैन का शुमार उर्दू में अदब के अहम तरीन अफ़साना निगारों में होता है। उनके नावल, उनके अफ़साने अदब की बुलंदी पर फायज़ हैं। उनका ये कमाल कि वो अलामती और इस्तिआराती उसलूब को नित नए ढंग से बिल्कुल अछूते अंदाज में इस्तेमाल करने वाले फ़नकार थे। उनका फ़न अवामी नहीं बल्कि आम क़ारी की फ़हम व बसारत से कोसों दूर नज़र आता है, और यही वजह है कि मैंने आज उनकी बेहतरीन तख्लीक़ में से एक तख्लीक़, उनका अफ़साना आखिरी आदमी का इंतखाब किया है, और मैं चाहती हूँ कि ये मुंतखब अफ़साना मैं आपके सामने, आप सबके सामने पेश करूँ। आखिरी आदमी, तहरीर इंतज़ार हुसैन। अलियासफ उस क़रिए में आखिरी आदमी था। उसने अहद किया था कि माबूद की सौगंध, मैं आदमी की जून में पैदा हुआ हूँ और मैं आदमी ही की जून में मरूंगा। और उसने आदमी की जून में रहने की आखिर दम तक कोशिश की। उस क़रिए से 3 दिन पहले बंदर गायब हो गए थे। लोग पहले हैरान हुए, फिर खुशी मनाई कि बंदर जो फसीलें बर्बाद और बाग खराब करते थे नाबूद हो गए। इस पर उस शख्स ने जो उन्हें सब्त के दिन मछलियों के शिकार से मना किया करता था, ये कहा कि बंदर तो तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, मगर ये कि तुम देखते नहीं। लोगों ने उसका बुरा माना और कहा कि क्या तू हमसे ठट्टा करता है? और उसने कहा कि बेशक ठट्टा तुमने खुदा से किया कि उसने सब्त के दिन मछलियों के शिकार से मना किया, और तुमने सब्त के दिन मछलियों का शिकार किया, और जान लो कि वो तुमसे बड़ा ठट्टा करने वाला है। उसके तीसरे दिन यूं हुआ कि अलियाज़र की लौंडी गजरदम अलियाज़र की ख्वाबगाह में दाखिल हुई और सहमी हुई अलियाज़र की जोरू के पास उल्टे पांव आई। फिर अलियाज़र की जोरू ख्वाबगाह तक गई और हैरान व हिरासा वापस आई। फिर ये खबर दूर दूर फैल गई और दूर दूर से लोग अलियाज़र के घर आए और उसकी ख्वाबगाह तक जाकर ठिठक ठिठक गए कि अलियाज़र की ख्वाबगाह में अलियाज़र की बजाय एक बड़ा बंदर आराम करता था, और अलियाज़र ने पिछले सब्त के दिन सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी थीं। फिर यूँ हुआ कि एक ने दूसरे को खबर दी कि ए अजीज़, अलियाज़र बंदर बन गया है। इस पर दूसरा ज़ोर से हंसा, तूने मुझसे ठट्टा किया। और वो हंसता ही चला गया, हत्ता कि उसका मुंह सुर्ख पड़ गया और दांत निकल आए, और चेहरे के खदोखाल खिंचते चले गए और वो बंदर बन गया। तब पहला कमाल हैरान हुआ और मुंह उसका खुला का खुला रह गया और आंखें हैरत से फैलती चली गईं। फिर वो भी बंदर बन गया, और अलियाब इब्ने ज़बलून को देखकर डरा और यूं बोला कि ए ज़बलून के बेटे, तुझे क्या हुआ है कि तेरा चेहरा बिगड़ गया? इब्ने ज़बलून ने इस बात का बुरा माना और गुस्से से दांत कचकचाने लगा। तब अलियाब मजीद डरा और चिल्लाकर बोला कि ए ज़बलून के बेटे, तेरी माँ तेरे सोग में बैठे, ज़रूर तुझे कुछ हो गया है। इस पर इब्ने ज़बलून का मुंह गुस्से से लाल हो गया और दांत भींचकर अलियाब पर झपटा। तब अलियाब पर खौफ से लर्ज़ा तारी हुआ और इब्ने ज़बलून का चेहरा गुस्से से और अलियाब का चेहरा खौफ से बिगड़ता चला गया। इब्ने ज़बलून गुस्से से आपे से बाहर हुआ और अलियाब खौफ से अपने आप में सुकड़ता चला गया
اور وہ دونوں کے ایک مجسم غصہ اور ایک خوف کی پوٹ تھے آپس میں گتھ گئے۔ ان کے چہرے بگڑتے چلے گئے، پھر ان کے اعضاء بگڑے، پھر ان کی آوازیں بگڑیں کہ الفاظ آپس میں مدغم ہوتے چلے گئے اور غیر ملفوظ آوازیں بن گئے، پھر وہ غیر ملفوظ آوازیں وحشیانہ چیخیں بن گئیں، پھر وہ بندر بن گئے۔ الیاسف نے کہ ان سب میں عقل مند تھا اور سب سے آخر تک آدمی بنا رہا، تشویش سے کہا کہ اے لوگو، مقرر ہمیں کچھ ہو گیا ہے، آؤ ہم اس شخص سے رجوع کریں جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا۔ پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کر اس شخص کے گھر گیا اور حلقہ زن ہو کے دیر تک پکارا کیا۔ تب وہ وہاں سے مایوس پھرا اور بڑی آواز سے بولا کہ اے لوگو، وہ شخص جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کرتا تھا آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اگر سوچو تو اس میں ہمارے لیے خرابی ہے۔ لوگوں نے یہ سنا اور دہل گئے، ایک بڑے خوف نے انہیں آ لیا، وحشت سے صورتیں ان کی چپٹی ہونے لگی اور خد و خال مسخ ہوتے چلے گئے۔ اور الیاسف نے گھوم کر دیکھا اور سکتے میں آ گیا، اس کے پیچھے چلنے والے بندر بن گئے تھے۔ تب اس نے سامنے دیکھا اور بندروں کے سوا کسی کو نہ پایا، پھر اس نے دائیں بائیں نظر ڈالی اور ہر سمت بندر دیکھے، تب وہ ڈرا اور ان سے کترا کر چلا اور بستی کے اس کنارے سے اس کنارے تک چلا گیا اور کسی کو آدمی نہ پایا۔ جاننا چاہیے کہ وہ بستی ایک بستی تھی، سمندر کے کنارے اونچے برجوں اور بڑے دروازوں والی حویلیوں کی بستی۔ بازاروں سے کھوا چلتا تھا، کٹورا بجتا تھا، پر دم کے دم میں بازار ویران اور اونچی ڈیوڑیاں سونی ہو گئیں، اور اونچے برجوں میں اور عالیشان چھتوں پر بندر ہی بندر نظر آنے لگے۔ اور الیاسف نے ہر اس چہار سمت نظر دوڑائی اور سوچا کہ کیا میں اکیلا آدمی ہوں، اور اس خیال سے وہ ایسا ڈرا کہ اس کا خون جمنے لگا، مگر اسے الیاب یاد آیا کہ خوف سے کس طرح اس کی صورت بگڑتی چلی گئی اور وہ بندر بن گیا۔ تب الیاسف نے اپنے خوف پر غلبہ پایا اور عزم باندھا کہ معبود کی سوگند، میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور آدمی ہی کی جون میں مروں گا۔ اور اس نے ایک احساس برتری کے ساتھ اپنے مست صورت ہم جنسوں کو دیکھا اور کہا، تحقیق میں ان میں سے نہیں ہوں کہ وہ بندر ہیں اور میں آدمی کی جون میں ہوں۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں سے نفرت کی، اس نے ان کی لال پھپھوکا صورتوں اور بالوں سے ڈھکے ہوئے جسموں کو دیکھا اور نفرت سے چہرہ اس کا بگڑنے لگا، مگر اسے اچانک ابن زبلون کا خیال آیا کہ نفرت کی شدت سے صورت اس کی مسخ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے الیاسف، نفرت مت کر کہ نفرت سے آدمی کی کایا بدل جاتی ہے۔ اور الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا اور کہا کہ بے شک میں انہی میں سے تھا، اور اس نے وہ دن یاد کیے جب وہ ان میں سے تھا، اور دل اس کا محبت کے جوش سے امڑنے لگا، اور اسے بنت الاخصر کی یاد آئی کہ فرعون کے رتھ کی توتیا گھوڑیوں میں سے ایک گھوڑی کی مانند تھی، اور اس کے بڑے گھر کے در سرف کے اور کڑیاں صنوبر کی تھیں۔ اس یاد کے ساتھ الیاسف کو بیتے دن یاد آئے کہ وہ سرف کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے مکان میں عقب سے گیا تھا، اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ لمبے بال اس کے رات کی بوندوں سے بھیگے ہیں، اور چھاتیاں ہرن کے بچوں کے موافق تڑپتی ہیں، اور پیٹ اس کا گندم کی ڈھیری کی مانند ہے کہ پاس اس کے سندل کا گول پیالہ ہے۔ اور الیاسف نے بنت الاخصر کو یاد کیا، اور ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کے تصور میں سرف کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے گھر تک گیا،
اس نے خالی مکان کو دیکھا اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا، جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور پکارا کہ اے بنت الاخصر، تو کہاں ہے؟ اسے وہ کہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ دیکھ، موسم کا بھاری مہینہ گزر گیا اور پھولوں کی کیاریاں ہری بھری ہو گئیں اور قمریاں اونچی شاخوں پر پھڑپھڑاتی ہیں۔ تو کہاں ہے اے اخسر کی بیٹی، اے اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر آرام کرنے والی؟ تجھے دشت میں دوڑتی ہوئی ہرنیوں اور چٹانوں کی دڑاروں پر چھپے ہوئے کبوتروں کی قسم، تو نیچے اتر آ اور مجھ سے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ الیاسف بار بار پکارتا، آنکھیں اس کا جی بھر آیا اور وہ بنت الاخصر کو یاد کر کے رویا۔ الیاسف بنت الاخصر کو یاد کر کے رویا، مگر اچانک اسے الیازر کی جورو یاد آئی، جو الیازر کو بندر کی جون میں دیکھ کر روئی تھی، حتیٰ کہ اس کی ہڑکی بن گئی اور بہتے آنسوؤں میں اس کے جمیل نقش بگڑتے چلے گئے اور ہڑکی آواز وحشی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی جون بدل گئی۔ تب الیاسف نے خیال کیا کہ بنت الاخصر جن میں سے تھی ان میں مل گئی، اور بے شک جو جن میں سے ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور الیاسف نے اپنی تئیں کہا کہ الیاسف، ان سے محبت مت کر، مبادا تو ان میں سے ہو جائے۔ اور الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ اور الیاسف نے ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کو فراموش کر دیا۔ الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور اپنے ہم جنسوں کی لال پھپھوکا صورتوں اور کھڑی دم کو دیکھ کر ہنسا، اور الیاسف کو الیازر کی جورو یاد آئی کہ وہ اس قریے کی حسین عورتوں میں سے تھی۔ وہ تاڑ کے درخت کی مثال تھی اور چھاتیاں اس کی انگور کے خوشوں کی مانند تھیں، اور الیازر نے اس سے کہا تھا کہ جان لے کہ میں انگور کے خوشے توڑوں گا، اور انگور کے خوشوں والی تڑپ کر ساحل کی طرف نکل گئی۔ الیازر اس کے پیچھے پیچھے گیا اور پھل توڑا اور تاڑ کے درخت کو اپنے گھر لے آیا، اور اب وہ ایک اونچے کنگرے پر الیازر کی جوئیں بین بین کر کھاتی تھی۔ الیازر جھجھری لے کر کھڑا ہوا اور وہ دم کھڑی کر کے اپنے میلے لجلجے پنجوں پر اٹھ بیٹھتی، اور الیازر کے اگلے پیر اس کے بدرنگ بالوں والی پشت پہ ٹک جاتے۔ الیاسف یہ دیکھ کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا، اور اس کے ہنسنے کی آواز اتنی اونچی ہوئی کہ اسے ساری بستی گونجتی معلوم ہوئی، اور وہ اپنے اتنی زور سے ہنسنے پر حیران ہوا، مگر اچانک اسے اس شخص کا خیال آیا جو ہنستے ہنستے بندر بن گیا تھا۔ الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاسف محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، رونے اور ہنسنے سے، ہر کیفیت سے گزر گیا، اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ ان کا درختوں پر اچکنا، دانت پیس پیس کر کلکاریاں کرنا، کچے پکے پھلوں پر لڑنا اور ایک دوسرے کو لہولہان کر دینا، یہ سب کچھ اسے آگے کبھی ہم جنسوں پر رلاتا تھا، کبھی ہنساتا تھا، کبھی غصہ دلاتا کہ وہ ان پر دانت پیسنے لگتا اور انہیں حقارت سے دیکھتا، اور یوں ہوا کہ انہیں لڑتے دیکھ کر اس نے غصہ کیا اور بڑی آواز سے جھڑکا، پھر خود ہی اپنی آواز پر حیران ہوا، اور کسی بندر نے اسے بے تعلقی سے دیکھا اور پھر لڑائی میں جٹ گیا۔ اور الیاسف کے تئیں لفظوں کی قدر جاتی رہی کہ اب وہ اس کے ہم جنسوں کے درمیان رشتہ نہیں رہے تھے، اور اس نے افسوس کیا۔ افسوس ہے کہ مجھ پر بوجہ اس کے کہ لفظ میرے ہاتھوں میں خالی برتن کی مثال رہ گیا، اور سوچو تو آج بڑے افسوس کا دن ہے کہ آج لفظ مر گیا ہے۔ اور الیاسف نے لفظ کی موت کا نوحہ کیا اور خاموش ہو گیا۔ الیاسف خاموش ہو گیا اور محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، ہنسنے اور رونے سے درگزرا، اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے کنارہ کر لیا اور اپنی ذات کے اندر پناہ لی۔ الیاسف اپنی ذات کے اندر پناہ گزیر ہو کر جزیرے کی مانند بن گیا، سب سے بے تعلق، گہرے پانیوں کے درمیان خشکی کا ننھا سا نشان۔ اور جزیرے نے کہا کہ گہرے پانیوں کے درمیان
ज़मीन का निशान बुलंद रखूँगा। अल-यासिफ के अपने तई आदमियत का जजीरा जानता था, गहरे पानियों के खिलाफ मुदाफ़ियत करने लगा। उसने अपने गिर्द पुश्ता बना लिया कि मोहब्बत और नफ़रत, गुस्सा और हमदर्दी, गम और खुशी उस पर यलगार न करें, कि जज्बे की कोई रौ उसे बहा कर न ले जाए। और अल-यासिफ अपने जज्बात से खौफ करने लगा। फिर जब वो पुश्ता तैयार कर चुका तो उसे यूं लगा कि उसके सीने के अंदर पथरी पड़ गई है। उसने फिक्रमंद होकर कहा कि ए माबूद, क्या मैं अंदर से बदल रहा हूँ? तब उसने अपने बाहर नजर की और उसे गुमान होने लगा कि वो पथरी फैल कर बाहर है। फिर उसने मजीद अपने आप पर गौर किया और उसे मजीद वसवसों ने घेरा। उसे लगा कि उसका बदन बालों से ढकता जा रहा है और बाल बदरंग और सख्त होते जा रहे हैं। तब उसे अपने बदन से खौफ आया और उसने आंखें बंद कर ली। खौफ से वो अपने अंदर से बटने लगा। उसे यूं मालूम हुआ कि उसकी टांगें और बाजू मुख्तसर और सर छोटा होता जा रहा है। तब उसे मजीद खौफ हुआ और आज़ा उसके खौफ से मजीद सुकड़ने लगे और उसने सोचा कि क्या मैं बिल्कुल मासूम हो जाऊंगा। अल-यासिफ ने अलियाब को याद किया कि खौफ से अपने अंदर सिमट कर वो बंदर बन गया था। तब उसने कहा कि अंदर के खौफ पर इसी तौर गलबा पाऊंगा जिस तौर मैंने बाहर के खौफ पर गलबा पाया था। और अल-यासिफ ने अंदर के खौफ पर गलबा पा लिया और उसके सिमटते हुए आज़ा खुलते और फैलते चले गए। उसके आज़ा ढीले पड़ गए और उसकी उंगलियां लंबी और बाल बड़े और खड़े होने लगे और उसकी हथेलियां और तलवे चपटे लजलजे हो गए और उसके जोड़ खुलने लगे। और अल-यासिफ को गुमान हुआ कि उसके सारे आज़ा बिखर जाएंगे। तब उसने अज़्म करके अपने दांतों को भींचा और मुट्ठियां कसकर बांधी और अपने आप को इकट्ठा करने लगा। अल-यासिफ ने अपने बदहिया आज़ा की ताब न लाकर आंखें बंद कर ली और जब अल-यासिफ ने आंखें बंद की तो उसे लगा कि उसके आज़ा की सूरत बदलती जा रही है। उसने डरते डरते अपने आप से पूछा, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? इस ख्याल से दिल उसका ढहने लगा। उसने बहुत डरते डरते एक आंख खोली और चुपके से अपने आज़ा पर नज़र डाली। उसे ढारस हुई कि उसके आज़ा तो जैसे थे वैसे ही हैं। उसने दिलेरी से आंखें खोली और इत्मीनान से अपने बदन को देखा कि बेशक मैं अपनी जून में हूँ, मगर उसके बाद आप ही आप उसे फिर वसवसा हुआ कि जैसे उसके आज़ा बिगड़ते और बदलते जा रहे हैं। और उसने फिर आंखें बंद कर ली। अल-यासिफ ने आंखें बंद कर ली और जब अल-यासिफ ने आंखें बंद की तो उसका ध्यान अंदर की तरफ गया और उसने जाना कि वो किसी अंधेरे कुएं में धंसता जा रहा है। और अल-यासिफ ने दर्द के साथ कहा कि ए मेरे माबूद, मेरे बाहर भी दोज़ख है, मेरे अंदर भी दोज़ख है। अंधेरे कुएं में धंसते हुए हम जिन्सों की पुरानी सूरतों ने उसका ताक़ुब किया और गुजरी यादें मुहासरा करने लगीं। अल-यासिफ को सबके दिन हम जिन्सों का मछली का शिकार करना याद आया कि उनके हाथों मछलियों से खाली होने लगा और उनकी हवस बढ़ती गई और उन्होंने सबके दिन भी मछलियों का शिकार शुरू कर दिया। तब उस शख्स ने जो उन्हें सबके दिन मछलियों के शिकार से मना करता था कहा कि रब की सौगंध, जिसने समंदर को गहरे पानियों वाला बनाया और गहरे पानियों को मछलियों का मामन ठहराया, समंदर तुम्हारे दस्ते हवस से पनाह मांगता है और सबके दिन मछलियों पर जुल्म करने से बाज रहो कि मुबादा तुम अपनी जानों पर जुल्म करने वाले करार पाओ। और अल-यासिफ ने कहा कि माबूद की सौगंध, मैं सबके दिन मछलियों का शिकार नहीं करूंगा। और अल-यासिफ ने कि अक्ल का पुतला था, समंदर से फासले पर एक गड्ढा खोदा और नाली खोद कर उसे समंदर से मिलाया और सबके दिन मछलियां सतह आब पर आईं तो तैरती हुई नाली की राह गड्ढे में निकल गईं और सबके दूसरे दिन अल-यासिफ उस गड्ढे से बहुत सी मछलियां पकड़ लाया। वो शख्स जो सबके दिन मछलियां पकड़ने से मना करता था, ये देखकर यूं बोला कि तहकीक जिसने अल्लाह से मकर किया, अल्लाह उससे मकर करेगा और बेशक अल्लाह ज़्यादा मकर करने वाला है। और अल-यासिफ ये याद करके पछताया
اور وسوسہ کیا کہ کیا وہ مکر میں گر گیا ہے۔ اس گھڑی اسے اپنی پوری ہستی ایک مکر نظر آئی۔ تب وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کہ پیدا کرنے والے، تو نے مجھے ایسا پیدا کیا جیسا پیدا کرنے کا حق تھا۔ تو نے مجھے بہترین کینڈے پر خلق کیا اور اپنی مثال پر بنایا۔ بس اے پیدا کرنے والے، تو اب مجھ سے مکر کرے گا اور مجھے ذلیل بندر کے اسلوب پر ڈھالے گا۔ اور الیاسف اپنے حال پر رویا۔ اس کے بنائے ہوئے پشتے میں دراڑ پڑ گئی تھی اور سمندر کا پانی جزیرے میں آ رہا تھا۔ الیاسف اپنے حال پر رویا اور بندروں سے بھری بستی سے منہ موڑ کر جنگل کی سمت نکل گیا۔ اب بستی اسے جنگل سے زیادہ وحشت بھری نظر آتی تھی اور دیواروں اور چھتوں والا گھر اس کے لیے لفظ کی طرح معنی کھو بیٹھا تھا۔ رات اس نے درخت کی ٹہنیوں میں چھپ کر بسر کی۔ جب صبح کو وہ جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی ہڈی درد کرتی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے اعضاء پر نظر کی کہ اس وقت کچھ زیادہ بگڑے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا، کیا میں ہی ہوں؟ اور اچانک سے خیال آیا کہ کاش بستی میں کوئی ایک انسان ہوتا کہ اسے بتا سکتا کہ وہ کس جون میں ہے۔ اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنے تئیں سوال کیا کہ کیا آدمی بنے رہنے کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ہو؟ پھر اس نے خود ہی جواب دیا کہ بے شک آدم اپنے تئیں ادھورا ہے، کہ آدمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور جو جن میں سے ہے اور ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جب اس نے یہ سوچا تو روح اس کی اندوہ سے بھر گئی اور پکارا کہ اے بنت الاخصر، تو کہاں ہے کہ تجھ بن میں ادھورا ہوں۔ اس آن الیاسف کو ہرن کے تڑپتے بچوں اور گندم کی ٹھیری اور سنتل کے گول پیالے کی یاد بے طرح آئی۔ جزیرے میں سمندر کا پانی امٹ چلا آ رہا تھا اور الیاسف نے درد سے صدا کی، اے بنت الاخصر، اے وہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، تجھے میں اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کٹ پر اور بڑے درختوں کی گھنی شاخوں اور بلند برجیوں میں ڈھونڈوں گا۔ تجھے سرپٹ دوڑتی دودھیا گھوڑوں کی قسم ہے، تجھے کبوتریوں کی جب وہ بلندیوں میں پرواز کریں، قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے، قسم ہے تجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ بدن میں اترنے لگے، قسم تجھے اندھیرے کی اور نیند کی اور پلکوں کی جب وہ نیند سے بوجھل ہو جائیں، تو مجھے آن مل کے تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ اور جب اس نے یہ صدا کی تو بہت سے لفظ آپس میں گڈمڈ ہو گئے، جیسے زنجیر الجھ گئی ہو، جیسے لفظ مٹ رہے ہوں، جیسے اس کی آواز بدلتی جا رہی ہو۔ اور الیاسف نے اپنی بدلتی آواز پہ غور کیا اور ابن زبلون اور الیاب کو یاد کیا کہ کیوں کر ان کی آوازیں بگڑتی چلی گئی تھیں۔ الیاسف اپنی بدلی ہوئی آواز کا تصور کر کے ڈرا اور سوچا کہ اے معبود، کیا میں بدل گیا ہوں؟ اور اس وقت اسے یہ نرالا خیال سوچا کہ اے کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ اس کے ذریعے وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا، مگر یہ خیال اسے بہت انہونا نظر آیا اور اس نے درد سے کہا کہ اے معبود، میں کیسے جانوں کہ میں نہیں بدلا ہوں؟ الیاسف نے پہلے بستی کو جانے کا خیال کیا مگر خود ہی اس خیال سے خائف ہو گیا، اور الیاسف کو بستی کے خالی اور اونچے گھروں سے خفقان ہونے لگا، اور جنگل کے اونچے درخت رہ کر اپنی طرف کھینچتے تھے۔ الیاسف بستی واپس جانے کے خیال سے خائف چلتے چلتے جنگل میں دور نکل گیا۔ بہت دور جا کر اسے ایک جھیل نظر آئی کہ پانی اس کا ٹھہرا ہوا تھا۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی پیا، جی ٹھنڈا کیا۔ اسی اثنا میں وہ موتی ایسے پانی کو تکتے تکتے چونکا، یہ میں ہوں؟ اسے پانی میں اپنی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی اور الیاسف کی چیخ نے آ لیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ الیاسف کی چیخ نے آ لیا تھا اور بے تحاشا بھاگا چلا جاتا تھا۔ وہ یوں بھاگا تھا جیسے وہ جھیل اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ بھاگتے بھاگتے تلوے اس کے دکھنے لگے اور چپٹے ہونے لگے،
اور کمر اس کی درد کرنے لگی، پر وہ بھاگتا رہا اور کمر کا درد بڑھتا چلا گیا اور اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ہوا چاہتی ہے، اور دفتن جھکا اور بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں۔ الیاسف نے جھک کر ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں اور بنت الاخضر کو سونگھتا ہوا چاروں ہاتھ پیروں کے بل تیر کے مافک چلا۔